على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأتموا الحج والعمرة لله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين بجاه السيد المرسلين عليه الصلاة والتسليم. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اور ہم یہاں بھی اجتماع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں. اس کا بنیادی مقصد اصلی ریزن یہ ہے کہ ہماری محیط گرامی عزت مآب علی جناب حاجی عالم صاحب ابھی تو حج نہیں کیے ہیں. علماء جانتے ہیں کہ اتنا انقریب کرنے والے ہیں، اتنا انقریب کرنے والے ہیں کہ اس کو بطور حاجی سے آپ تعمیر کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ چونکہ حج کے عظیم سفر کے لیے بس چند ہی دن کے اندر نکلنے والے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اس عظیم سفر کے آغاز سے بفور طریقے ماقبل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اس عظیم سفر کو اور عظیم بنا دیا جائے. اسی سلسلے میں ہم سارے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں. سکون و طمانینت کے ساتھ حج کے تعلق سے میری گفتگو کو موبائل کے میموری پہ نہیں، دل کے میموری پر بٹھانے کی کوشش کیجیے گا. انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، نور ایمان دوبارہ ہوگا. ویسے آج 2 جمعہ سے اسلام کی بڑے جامع مسجد میں جمعے کے دن حج کے تعلق سے گفتگو میری ہو رہی تھی. آج بھی سماعت کیجیے. 14ویں صدی کے مجدد میت ماضیہ ملت طاہرہ جن کا نام نامی اسم گرامی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ و رضوان ہے. وہی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ و رضوان ہے جو الحمدللہ 1400 سے زائد کتابیں لکھی. دنیائے سنیت اور خاص کر کے پڑھے لکھے طبقہ نے الحمدللہ امام احمد رضا کو انسائکلوپیڈیا کے لقب سے ملقب کیا ہے. وہی امام احمد رضا جب حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تھے تو کعبۃ اللہ کی دیوار تلے بیٹھ کر کے صرف 8 گھنٹے میں الحمدللہ ایک عظیم کتاب انہوں نے تحریر فرمائی اور اس کتاب کا نام رکھا الدولۃ المکیہ بالمعرفۃ الغربیہ. جب علماء عرب نے ان کی اس کتاب کو دیکھا تو وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یقیناً ہندوستان کی سرزمین پر اگر کوئی عالم دین ہے وہ احمد رضا کی ذات ہے. وہی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ و رضوان اس انداز میں نقاشی کرتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو. اور آگے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں راتوں دن مولا تیری رحمت برستی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، درود پاک پیش کیجیے. اللہم صلی علی وسیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے محب گرامی حضرت علامہ مفتی فیروز صاحب اللہ علیہ تشریف فرما ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ شیر ملت شیر محمد صاحب مکمل آن بان شان کے ساتھ تشریف فرما ہے. الحمدللہ جامع مسجد میں ان کے خطاب نایاب آئے دن آپ سماعت کرتے رہتے ہیں. حضور اپنا قیمتی وقت مجھے عنایت کیا ہے، سکون کے ساتھ سماعت کیجیے. حج کیا ہے؟ چنانچہ صاحب نوری فرماتے ہیں کہ الحج فی اللغت وهو القصد. حج جو ہے لغت میں قصد و ارادے کا نام ہے.
اور اصطلاح شرع میں حج بولتے ہیں کہ مخصوص دنوں میں مخصوص ارکان کے ساتھ مخصوص گھر کے زیارت کرنے کا نام حج ہے۔ حج جو ہے 3 پرکار کے ہوتے ہیں، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ہمارے ہندوستان سے الحمدللہ حجاج کرام جاتے ہیں۔ جب آپ کی دعا سے میں 2009 کو حج بیت اللہ کے لیے گیا تھا تو دیکھا میں کہ ہندوستان سے کچھ ایسے عمر کے لوگ گئے ہیں جن کے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں۔ الحمدللہ ابھی تو لوگ جلدی ہی حج کر لیتے ہیں، اور یہ عظیم عبادت ہے، اس کو صحیح وقت میں صحیح عمر میں کر لینا چاہیے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ حج جو ہے یہ 3 قسم کے ہیں، 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کا نام حج افراد، اس کرنے والے کو مفرد بولتے ہیں۔ حج مفرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاجی اپنے گھر سے صرف حج کرنے کی نیت کرے، حج کے ارادے سے نکلے، عمرہ کی نیت نہ کرے۔ اس حج کرنے والے حاجی کو مفرد کرتے ہیں، اس حج کا نام ہے حج افراد۔ نمبر 2 حج تمتع۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاجی اپنے گھر سے حج کی نیت سے نکلے اور پھر کچھ دن کے بعد وہ عمرہ کی بھی نیت کر لے، تو اس حج کا نام ہے حج تمتع۔ اور ایک قسم ہے حج قران۔ حج قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاجی اپنے گھر سے جب نکلے تو حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر لے، دونوں کا انٹینشن بنا لے، تو اس حج کا نام ہے حج قران۔ مگر حج قران میں دشواریاں کافی ہیں۔ وجہ یہ کہ حاجی جب حج کے لیے ابھی نکلیں گے یا پھر لوگ نکل چکے ہیں تو حج قران کی اگر نیت کیا جائے تو حاجی جب تک حج کے ارکان کو مکمل طور پر ادا نہیں کر لیں گے اس وقت تک ان کو حالت احرام ہی میں رہنا پڑے گا، احرام ہی پہن کے رہنا پڑے گا۔ اور حالت احرام میں بہت ساری پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کو خاص کر کے ہندوستان کے حجاج بہت ہی کم نبھا پاتے ہیں، اس لیے ہندوستان کے زیادہ تر حجاج حضرات جو ہے حج قران کی نیت نہیں کرتے ہیں بلکہ حج تمتع کی نیت کرتے ہیں۔ اتنی بات آپ جب سمجھ گئے تو آگے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ درود زبان پیش کیجیے، اللہم صلی علی وسیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، حج کی بے انتہا فضیلتیں ہیں، چنانچہ سید الانبیاء کونین دولہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حاجی جب خلوص و للہیت کے ساتھ حج بیت اللہ ادا کرتا ہے تو وہ گناہوں سے گویا کہ اسی طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کوئی آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ پرانے حدیث کے اندر 6666 آیتیں ہیں جس میں 1000 آیت سائنس سے بلانگ کرتی ہے۔ چنانچہ آئیے ہم آپ کو ایگزامپل دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیا، آدیش کیا اے ابراہیم تم میرے گھر کو بناؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ ویسے ہی تو کعبۃ اللہ کی بنیاد حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر کے پہلے ہی رکھ چکے تھے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کعبہ شریف کو بنائے تو گھر کمپلیٹ ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عریضہ پیش کیا کہ مولا تو نے اس چٹیل وادی میں گھر بنانے کا حکم دیا، گھر تو بن چکا ہے، اب گھر کو آباد کون کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا کہ اے ابراہیم گھبرانے کی بات نہیں ہے، گھر جب مکمل ہو چکا تو تم ایسا کرو کہ آبادی میں جا کر کے اس کا اعلان کر دو کہ اللہ کا گھر مکمل ہو چکا ہے، لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے حج کے لیے تشریف لائیں۔
عزیزان ملت اسلامیہ، آج سے 2000 سال پہلے بلکہ اس سے بھی پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ آواز لگائی تھی کہ لوگوں، اللہ کا گھر مکمل ہو چکا ہے، اس گھر کی زیارت کے لیے آؤ۔ وہی آواز فضا میں آج بھی سرکشت ہے۔ جو بھی انسان آواز کو سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر میں، اس کی قسمت میں حج لکھ دیتا ہے، اور وہ حاجی بچے بیت اللہ کرتے ہیں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، اور پیار سے بولو الحمدللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا اندازہ لگائیے، آج اگر یہاں بیٹھ کے امریکہ میں اپنے دوستوں سے آپ موبائل کے ذریعے بات کرتے ہیں تو جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ سائنس نے کتنا ترقی کیا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھ کر کے امریکہ میں رہنے والے دوست سے بات کرتے ہیں۔ نہ کیبل ہے نہ تار ہے، مگر ٹاور ضرور ہے۔ اگر ٹاور فیل ہو جائے تو بات نہیں ہو پائے گی۔ قربان جاؤ سیدنا و مرشدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اس آواز پر کہ انہوں نے 1400 سال پہلے نہیں، 2000 سال پہلے نہیں، اس سے بھی پہلے وہ آواز لگائی تھی۔ وہ آواز آج بھی فضا میں سرکشت ہے، محفوظ ہے۔ نہ کوئی کیبل ہے، نہ تار ہے، نہ کوئی ٹاور ہے، وہ آواز محفوظ ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ کمالیت ابراہیم خلیل اللہ کی کیا کہتے ہیں کہ اس آواز میں ہے، یا سائنس میں آپ خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہمارے عزت مآب علی جناب عالم صاحب اور ان کی اہلیہ اس عظیم سفر کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے حج کو حج مقبول بنائے، ان دونوں کے حج کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور حج کے جملہ پریشانیوں سے ان لوگوں کو محفوظ و مسعود عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو حج میں جو محنت ہے وہ 5 ہی دن ہے، باقی دن تو گویا کہ وہاں ایسا ہی ہے جیسے آپ سسرال میں جا کے چوتھائی کرتے ہیں۔ مین محنت تو آپ کو 5 ہی دن کرنی ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے، الحمدللہ کیا کرنا ہے۔ نماز یہ عبادت بدنی ہے، انسان کو شریری اعتبار سے محنت کرنا پڑے گا، پیسے کا کوئی خرچہ نہیں ہے۔ زکات یہ عبادت مالیہ ہے، فائنینشیل اعتبار سے آپ کو خرچہ کرنا ہے، پیسہ کا خرچہ ہے، اس میں بدن کی کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر حج ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ عبادت مالی بھی ہے اور عبادت بدنیہ ہے، یعنی دونوں چیزیں اس میں شامل ہے۔ آپ کو پیسہ بھی خرچہ کرنا ہے اور جسمانی اعتبار سے آپ کو محنتیں بھی کرنی ہے۔ ایک حاجی یہاں سے جب جدہ پہنچتے ہیں، جدہ میں فلائٹ سے اترنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بالکل میدان قیامت ہے۔ سامان ایک طرف لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ کو اپنے کاغذات بھی چیک کرانی ہے، کافی پریشانی ہے، مگر حاجی بھائی کو صبر و تحمل کے ساتھ کام لینا پڑے گا۔ اس کے سامان کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک بس میں لاد دیا جاتا ہے۔ ایک بس میں تقریباً 40 حاجیوں کو اور ان کے سامان کو لے کر کے مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، جس ہوٹل میں ان کو رہنا ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے ہندوستان والوں کے لیے جو میقات ہے، یعنی حج کے ادا کرنے کے لیے، عمرہ کے ادا کرنے کے لیے جو جگہ متعین ہے، الگ الگ کنٹریوں کے لیے الگ الگ جگہ ہے۔ تو ہندوستان والے کے لیے جو جگہ ہے، جو میقات ہے، الحمدللہ اس کا نام یلملم ہے۔ تو آج سے 20 سال 25 سال پہلے حجاج کرام جو پانی جہاز پر حج کے لیے جاتے تھے تو باضابطہ یلملم پہاڑ ان کو دکھائی دیتا تھا۔ پانی جہاز رک کر کے حجاج کرام کو آدیش کیا جاتا تھا کہ یلملم پہاڑ قریب آ چکا ہے، آپ لوگ احرام باندھ کے۔ مگر ابھی یہ فلائٹ کا زمانہ ہے، اڑان کا زمانہ ہے، اس لیے کلکتہ ہی سے حجاج کرام کو دمدم کیا کہتے ہیں کہ بیت الحجاج یعنی حاجیوں کا جو گھر ہے وہیں سے احرام پہنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے پہنا دیا جاتا ہے کہ آپ جب فلائٹ میں رہیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یلملم پہاڑ کب آیا کب گزرا۔ اس لیے وہ لوگ
कोड कलकत्ता ही में आपको जो है पहना देते हैं। तो हाजी साहब यहाँ से एहराम पहन करके निकलेंगे। जिद्दा पहुँचने के बाद उनको होटल ले जाया जाएगा। होटल में वो फ्रेश होने के बाद खाना काबा के क्या कहते हैं कि वो ज़ियारत के लिए जाएंगे। हदीस शरीफ में है, उलमा बयान करवाते हैं कि इंसान जो भी खाना काबा को जिंदगी में जो सबसे पहली बार देखे, इंसान की निगाह जो भी खाना काबा पर पहली बार पड़े तो उनको एक ऐसी दुआ मांगनी चाहिए कि वो दुआ उलमा फरमाते हैं कि यकीनी तौर पर कबूल होती है। अब सवाल होता है कि एक इंसान के दिल में तो काफी दुआएं होती है। इंसान सोचता है कि हमारी उम्र अच्छी तरह कट जाए, हमारे बाल बच्चे खुश रहें, हमारे आल औलाद खुश रहें, मकानात अच्छे बन जाएं, दुनिया भर की तमन्नाएं होती है। तो कौन सी दुआ उस वक्त मांगे? तो उलमा फरमाते हैं कि ऐसी दुआ मांगे जिसमें सारी दुआओं की इंटरी हो जाए। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि हुज्जाज किराम हाजियों की निगाह ही काबतुल्लाह पर पहली नजर पड़े, पहली निगाह पड़े तो ये वो दुआ मांगे कि अल्लाह इस पाक सरजमीन पर मैं जितनी भी दुआएं मांगूंगा उनसे कबूल फरमा। इसमें सारी दुआएं आएंगी, जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह कबूल ही कबूल होगी। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हाजी साहब वहाँ उमरा करेंगे। उमरा करने के बाद क्या करते हैं कि सबसे पहले काबा शरीफ जाएंगे। काबा को देखने के बाद वहाँ जो है काबतुल्लाह का तवाफ करेंगे। तवाफ 7 चक्कर का नाम है। उसके बाद फिर सफा व मरवा जो पहाड़ है उसका जो है वो कई क्या कहते हैं कि सही करेंगे। सफा से शुरू करेंगे, मरवा में खत्म करेंगे। इसके बाद वो क्या कहते हैं कि अपने सर को छिड़ाएंगे। वो इहराम से मुकम्मल तौर पर उसके कुयूब से उसूल व ज़वाबित से फारिग हो जाएंगे। इस तरीके से उनका एक उम्रा होगा। तो हज अल्हम्दुलिल्लाह काफी दुनिया में उसूल और ज़वाबित है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के जितने भी हुज्जाज किराम जाते हैं वो उलमाए किराम से बिलोंग करके ताल्लुकात करके इन जरूरी मसाइल को अच्छी तरह जान लें। इन जरूरी मसाइल को जानने के बाद जब अजीम फरीज़ा को अंजाम देंगे तो यकीनन कबूलियत की बेइंतहा उम्मीदें होती है। तो हम दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं कि हमारे इज़्ज़त माब आली जनाब हाजी आलम साहब और उनकी अहलिया जो इस मुक़द्दस सफर का इरादा किए अब चंद दिन के अंदर जाने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों के हज को दर्जे कबूलियत अता फरमाए। मोहब्बत से बोलिए आमीन और प्यार से बोलिए आमीन। और हम सारे लोगों को हर महीने शरीफैन की ज़ियारत नसीब करे और प्यार से बोलिए आमीन। तो बस यही चंद कलिमात के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सारे मुसलमान भाइयों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ तौबा करेंगे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह व रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह। शेख सादी फरमाते हैं कि जो एक मर्तबा कलिमा तैयबा पढ़ता है अल्लाह उनके 1200 गुनाहों को माफ कर देता है। और इसी को तुलसीदास लिखते हैं, ला इलाहा हरनुम पापम इल्लल अम्बा शरीफतम जन्म कुल फर फदारी जबे नामे मुहम्मदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पारम 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 सुन विष्णु कृष्ण सुपम सुंदर रूप कमल मुस्काए नाम मुहम्मद जग जग छाए, नाम मुहम्मद जग जग छाए। मोहब्बत से कलिमा तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। टाइम लेकर के मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा